گا تم کوئی بھی قانون بنا لو، وہی بولے گا جو میدان میں زندہ ہے، اور وہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کا مذہب اسلام زندہ ہے، ان کی قرآن زندہ ہے، لہذا جو زندہ ہوتا ہے وہی مخالفت کرتا ہے، جو مر کے قبر میں چلا گیا وہ کہاں سے آواز لگائے گا؟ لہذا اس بنائے جانے والے قانون سے کوئی کسی کو سروکار ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اس کی پوری شدت کے ساتھ مخالفت کریں گے اور مخالفت کر کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل اور اصحاب پر۔ محترم حضرات، سورہ صف کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ کا نور یعنی دین اسلام، اسے بجھا دیں، ختم کر دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے، غالب کر کے رہیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناپسند گزرے، ناگوار گزرے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اس اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے، ناپسندیدہ گزرے۔ یہ دو آیتیں سورہ صف میں بھی ہیں، سورہ توبہ میں بھی ہیں۔
جس میں دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی دین برحق ہے اور اسی کو غالب رہنا ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنے ادیان ہیں، چاہے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے یا آسمان ہی سے آئے ہوئے، وہ سب باطل ہیں، وہ سب اس کے سامنے مغلوب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اتنے برحق اور مضبوط مذہب کے ہم اور آپ پیروکار ہیں۔ اس زمانے میں تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم خود اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ دین کتنا برحق ہے، کتنا مضبوط ہے، اور دلائل کی دنیا میں کتنا غالب ہے۔ بعد میں پھر ہم دوسروں کو سمجھائیں کہ یہ دین کیا ہے اور تمہارے دین کے مقابلے میں اس دین کا غلبہ کیسے ہے، یہ بعد میں سمجھائیں۔ اس زمانے میں مسلمان ظاہری میڈیا سے اور ظاہری افواہوں اور اس طرح کی غلط باتوں سے اتنا متاثر ہیں کہ ضرورت اس بات کی پیش آ رہی ہے کہ پہلے خود مسلمان اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں یہ کوئی معمولی مذہب نہیں ہے۔ اگر مسلمان خود اس بات کو سمجھ گئے، اس کی اہمیت کو سمجھ گئے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے مذہب سے بدظن نہیں کر سکتی، بلکہ جو بدظن کرنے آئے گا وہ اپنے مذہب سے بدظن ہو کے چلا جائے گا۔ اور یہ کام کر دکھایا ہے کسی وقت میں مسلمانوں نے۔ تو سب سے پہلے ہم پورے دل کے اطمینان کے ساتھ یہ یقین پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم جس مذہب کی اتباع کر رہے ہیں، جس کو اپنائے ہوئے ہیں، جو اگرچہ بغیر کسی محنت کے ہمیں مل گیا، بغیر کسی مجاہدے کے گھر بیٹھے ہمیں یہ دولت مل گئی، اس کی ناقدری نہ ہو، یہی برحق ہے، یہی دنیا کا سب سے صحیح مذہب ہے، اور اسی مذہب پر عمل کرنے والا ہی جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان حق فرمایا، آپ پر ایمان لانے والے صرف گنتی کے 4-5 لوگ تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بس 3-4 لوگوں میں یہ دین محدود تھا، اجنبی تھا، ایک معنوں میں گمنام تھا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے دین کا پرچم قیصر و کسریٰ کے قلعوں پہ لہرائے گا۔ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ایسے موقع پر اتنی بڑی پیشن گوئی کر دینا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کرنے کی جرات بھی کرے گا تو اندیشوں کے ساتھ کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا مذہب اتنا غالب ہو سکتا ہے کہ میری تحریک اتنی عام ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کا کوئی لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ یقیناً میرا مذہب دنیا کی 2 بڑی طاقتیں قیصر و کسریٰ کے مذہب ان کے محلوں میں داخل ہوگا۔ اتنی محدود میں ابھی چند لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی غلبے کی پیشن گوئی فرما دی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین سراپا برحق ہو اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو۔ انسان اپنی بنائی ہوئی تحریک میں ایسی بڑی پیشن گوئی کبھی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جنگ خندق سے پہلے خندق کھودی جا رہی تھی مدینہ طیبہ کے اطراف میں، اور ایک بڑا لشکر، تاریخ کا ایک بہت بڑا لشکر جسے احزاب کہا ہے قرآن نے، وہ نکلا مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ ایسی قسم پرسی کا عالم تھا مسلمانوں کا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور اتنا بڑا لشکر نہیں تھا اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے۔ اس موقع پر جو ایک بڑی تفصیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طے یہ پایا کہ خندق کھودی جائے مدینے کے اطراف میں۔
خندق کھودنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خندق کے اس پار رہیں گے، اس پار آنے کی ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی دشمنوں کی. اب اس پار سے وہ تیر چلائیں، نیزے چلائیں، جو چلانا ہے چلائیں، لیکن وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے. یہ اس وقت تک ایران میں یہ دستور تھا کہ جب دشمن سے مقابلے کی طاقت نہ ہو تو خندق کھود دی جائے. تو یہ اپنے کم طاقت ہونے کی دلیل ہوتی تھی. مدینہ طیبہ نے صحابہ کرام نے یہ کام کیا اور منافقین ہنس رہے تھے کہ ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے آنے والے لشکر سے. اس عالم میں جبکہ لڑنے کی طاقت کم ہے، ہتھیار کم ہے اور دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، اس موقع پہ ایک مرحلہ ایسا آیا خندق کھودنے کے درمیان کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ میرا لشکر ایران، روم اور یمن کے محلوں میں داخل ہو رہا ہے. میں نے دیکھا، مجھے دکھایا گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ تم ان محلوں میں فاتحانہ داخل ہوگے. ایسی قسم پرسی کے عالم میں اتنی بڑی پیشن گوئی کہ منافقین ہنسنے سے آگے بڑھ کے مذاق اڑانے لگے. اللہ کو تسلی والی آیتیں نازل کرنی پڑی کہ ان کے مذاق اڑانے سے آپ افسوس نہ کریں اے صحابہ، یہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. کیا انسان کا بنایا ہوا مذہب اور اس کے ماننے والے ایسے عالم میں اتنی بڑی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا. ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی کرنے کی، اور اگر کرے گا بھی تو بس ایک لیت و لعل والی پیشن گوئی کرے گا کہ شاید ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے. لیکن یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں فرما رہے تھے وہ لیت و لعل والی نہیں، یقین والی. اور دیکھا آگے صحابہ نے چل کے وہ ہوا. ہجرت کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھپ چھپا کے ہجرت فرمائی. انہوں نے پہلے غار سور میں 3 دن قیام کیا، پھر خاموشی سے دوسرے راستے سے نکلے مدینہ طیبہ کی جانب. اس عالم میں جب آپ کو تلاش کیا جا رہا تھا اور آپ کو پکڑنے پر بڑے انعامات کا اعلان تھا مکے میں، ایک شخص سراقہ وہ پہنچ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور بالکل وہ اس بات پر قادر ہو گیا کہ وہ آپ کو گرفتار کر لے. ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ، یہ چند اونٹوں کی لالچ میں مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ میں تمہارے ہاتھوں میں فارس کے بادشاہ کے وہ قیمتی کنگن دیکھ رہا ہوں. بہت قیمتی کنگن ہوتے تھے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کنگن اور اس کے سر پہ لٹکنے والا جھومر اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ 1/3 دنیا خریدی جا سکتی تھی، اتنا قیمتی ہوتا تھا وہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چند اونٹ 1/3 دنیا کی میں خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں. چنانچہ بعد میں سراقہ نے ایمان قبول کیا، اور جب فارس فتح ہوا تو باقاعدہ وہاں کے بادشاہ کا کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنایا گیا. تو یہ اس موقع پر پیشن گوئی فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ خود خفیہ طریقے سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ المنورہ کی جانب. آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے اور کوئی سلطنت نہیں ہے، اور ایسے موقع پر اتنی بڑی سلطنت کی پیشن گوئی فرما دی آپ نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل تھیں کہ یہ مذہب اللہ کی طرف سے آیا اور اس کے غالب ہونے کا پورا یقین اللہ نے دلایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ پیشن گوئیاں فرمائیں، اور کھلی آنکھوں سے صحابہ نے دیکھ لیا دن کی روشنی میں کہ کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئیں. اور ہر پیشن گوئی پوری ہونے کے وقت کفر کے عالم میں، یعنی کافروں کی دنیا میں ایک لرزہ طاری رہتا تھا، جس کو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ جس وقت اللہ اپنے اس نور کا اتمام کریں گے، تکمیل کریں گے، وہ کافروں کے لیے بڑی ناگواری، بڑی گھٹن کا دن ہوگا.
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کے لیے بڑی وہ حسد کا، جلن کا اور بغض کا دن ہوگا۔ چنانچہ ان تمام بغض کے باوجود، ان تمام حسد کے باوجود الحمدللہ اسلام غالب ہوتا رہا اور ہوتا چلا گیا۔ اس روئے زمین پر، اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ غلبہ حاصل کرنے والا مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ حکومت کی دنیا میں، سلطنت کی دنیا میں بھی، دلائل اور ثبوتوں کی دنیا میں بھی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مذہب ہمیشہ دشمنان کی نگاہ میں کھٹکتا ہے اور قیامت تک کھٹکتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ جتنے کافر ہوں گے، جتنے مشرک ہوں گے، ان کو ناگوار گزرے گا اسلام کا غلبہ اور اسلام کا پھیلنا۔ اس وقت سلطنت کی دنیا میں بھی اسلام کوئی معمولی نہیں ہے۔ کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے پاس، یہ الگ بات ہے، سب بٹے ہوئے ہیں۔ آج سب ایک ہو جائیں تو سلطنت کی دنیا میں بھی دنیا کا کوئی بادشاہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک اختلاف، آپس میں بٹ گئے۔ دلائل اور ثبوتوں کی دنیا میں جس طرح اس وقت غالب تھا اسلام، آج بھی غالب ہے، قیامت تک غالب رہے گا۔ اسی لیے نتیجہ یہ ہے، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا مذہب اسلام ہے۔ یہ کوئی ہماری تحقیق نہیں ہے، ہم تحقیق کریں یعنی مسلمان کریں تو غیر اعتراض کر سکتا ہے، تمہارا مذہب ہے، تم تحقیق کر رہے ہو، تم نے طرفداری سے کام لیا ہوگا تحقیق میں اپنے مذہب کو مشہور کرنے کے لیے، لہذا یہ کسی مسلمان کی تحقیقات ہیں ہی نہیں، سب غیر مسلمین کی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا مذہب اسلام ہے اس وقت دنیا میں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور حیرت کی بات اس لیے یہ ہے مسلمان سے زیادہ غیر مسلم پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہمیں یہ نعمت گھر بیٹھے ملی ہے، اسی لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ قرآن کس کتاب کا نام ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ معاف کرے یہ کہتے ہوئے کہ قرآن یاد آتا ہے صرف انتقال پر، میت پر، زیارتوں میں، احصال ثواب کے لیے، اللہ معاف کرے قرآن اس کے لیے اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جیسے زندوں کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور وہ زندے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کے وہ مرے ہوئے زندہ ہو رہے ہیں۔ جو مذہب کے اعتبار سے مرے ہوئے ہیں، یورپ کے رہنے والے اور عیسائی اور دیگر مذاہب کے اپنانے ماننے والے، وہ مذہب اور دین کے اعتبار سے مرے ہوئے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر آج دنیا کا میڈیا انصاف سے خبر نشر کرے دنیا کے اندر، تو آج اسلام کا غلبہ صاف طور پہ نظر آئے گا سارے انسانوں کے سامنے، لیکن میڈیا پر غلبہ نہیں، میڈیا مکمل کنٹرول میں ہے یہودیوں کے اور غیروں کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام خبریں بالکل مخفی رکھ دی جاتی ہیں، کبھی کبھی ان میں سے کوئی خبر اچانک باہر نکل کر آتی ہے اور اسے بھی چھوٹی خبر بنا کے غائب کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے یورپ کے ممالک میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے تعلیم گاہوں کے بڑے بڑے معلمین اور پروفیسران ہر دن اسلام قبول کر رہے ہیں، ہر دن اسلام قبول کر رہے ہیں، ہر دوسرے دن بھی نہیں، ہر دن۔ خبروں کو تو وہ چھپا رہے ہیں، لیکن ان کی اندر کی گٹھن کا کیا ہوگا؟ اندر لاوا پک رہا ہے ان کے، آخر کیوں یہ مذہب اتنا غالب ہو رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے یہ مذہب، کیوں اتنی پڑھی جا رہی ہے یہ کتاب؟ جب حد سے زیادہ ہو گیا پانی ان کے، وہ گھٹن اندر لاوا بن کر پکی اور باہر نکلی، تو پھر سویڈن کی سرزمین پہ انہوں نے وہ حرکت کی ہے۔ یہ حرکت یوں ہی نہیں ہوئی ہے، وہ ایک شخص نہیں ہے جو وہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے پوری لابی ہے اور اندر سے جلی ہے، بھونی ہے، وہ لاوا پکتے پکتے باہر نکلا ہے اس شکل میں، ورنہ اس میری قرآن کریم نے کیا نقصان پہنچایا ہے ان کا؟ کیا ان کی جانوں کے لیے خطرہ ہے یہ قرآن؟ ان کے مال کے لیے خطرہ ہے یہ قرآن؟ یہ قرآن تو رحمت بن کر آیا، یہ قرآن تو ہدایت بن کر آیا، یہ قرآن تو ان جانوروں کو انسان بنانے کے لیے آیا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں گھروں سے باہر ڈھکیل دیتے ہیں،
ان کو درس دینے آیا یہ کہ تمہارے محسن ہیں، یہ تمہارے سب کچھ ہیں، ان کے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو، ایسی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے یہ قرآن۔ جو جانوروں کی طرح محرم نامحرم کی تفریق کے بغیر وہ شادیاں کرتے تھے، ان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے یہ قرآن آیا کہ یہ تمہارے اپنے خون ہیں، ان سے شادیاں جائز نہیں ہیں، یہ محرم ہیں، تم ان کے قریبی وہ تمہارے قریبی، ایک ساتھ مل جل کے رہو بھائی بہن کی طرح۔ یہ ہے نامحرم عورتیں، ان سے تم نکاح کرو، ان سے ازدواجی زندگی گزارو۔ یہ فرق بتانے اور انسان بنانے کے لیے قرآن آیا۔ یہ قرآن تو سراپا غریبوں کے لیے ایک رحمت بن کے آیا اور زکوٰۃ اور صدقات جیسا نظام لے کر آیا جو ان کے سودی نظام پر قدغن لگانے والا اور مارنے والا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ غریبوں کا خون چوس رہے تھے۔ یہ قرآن آ کر ان کو ایک اچھی زندگی گزارنے اور صدقات و عطیات کے نام پر ان کی تجوریاں بھرنے کے لیے بھی آیا۔ الغرض یہ قرآن سراپا رحمت بن کر آیا۔ اس قرآن کو جتنا پڑھا جا رہا ہے اتنا اسلام میں داخل ہوا جا رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج مسلم لڑکیاں اور مسلم عورتیں، سب نہیں، کچھ جتنا اسلام بیزار ہے غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، غیروں کی میڈیا سے متاثر ہو کر اور ان کی اسکرینوں کو زیادہ دنوں رات دیکھنے کی وجہ سے، یہ حقیقت ہے کہ دوسری طرف کی تصویر یہ ہے دنیا کی کہ ابھی وہ عورتیں اسلام قبول نہیں کی ہیں اپنے معاشرے یا اپنے مذہب کے دباؤ میں، لیکن بالکل وہ ایک پاؤں انہوں نے اسلام کے اندر رکھا ہوا ہے، موقع ملے اور وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، اسلام کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اس وقت سیدھی بات یہ ہے، اسلام کی حقانیت الحمدللہ سر چڑھ کے بول رہی ہے، قرآن کی صداقت الحمدللہ سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن اللہ خود جو ہے قرآن میں اور اسلام میں اتنی کشش، اتنی زندگی رکھی ہے الحمدللہ، یہ خود کھینچ رہا ہے لوگوں کو اپنی طرف۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر دن ان کی سائنس اور ان کی سائنسی تحقیق اسلام ہی کا غلبہ پیدا کر رہی ہے۔ ابھی ہم سب نے اخبارات کے اندر پڑھا ہوگا، یورپ کی 15 یونیورسٹیوں کی شعبہ تحقیق کی تحقیق ہے یہ، ہماری کوئی مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہے، اور تحقیق کرنے والے کوئی مسلم سائنسداں نہیں ہیں، یہ سب یورپ کے ہیں، مغرب کے ہیں، اور تحقیق کرنے والے سارے عیسائی ہیں اور اہل کتاب ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی اور 1-2 یونیورسٹی نہیں، 15 اور بعض اخبار میں 15 سے زیادہ بتایا گیا۔ تحقیق کر کے انہوں نے یہ بات پیش کی کہ اس روئے زمین پر اگر کعبۃ اللہ نہ ہوتا، کعبے کا طواف نہ ہوتا، کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھتے مسلمان، تو زمین کی گردش میں فرق آ جاتا، اور یقیناً یہ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کعبہ، یہ طواف، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے۔ تو ایک سائنسداں نے تو یہاں تک لکھ دیا، اخبارات میں لکھا ہے لکھنے والوں نے، اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ مسلمانوں کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے اپنے کعبہ اور اپنے طواف کے ذریعے زمین کی گردش کے توازن کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اسلام کے برحق ہونے کے لیے اور کیا دلیل چاہیے؟ غیروں کی زبانیں بولے جا رہی ہیں۔ اسلام حکم دیتا ہے ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ اس طریقے پر جو بندہ ہر صبح و شام اپنے اعضاء کو دھوتا ہے وہ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسلام نے حکم دیا صبح نماز فجر پڑھنے کا۔ غیروں کے سائنسدانوں نے اور اطباء نے یہ تحقیق کی ہے کہ اس وقت نیند سے بیدار ہونا اور اپنے اعضاء کو دھو کر سجدہ اور رکوع جیسی ورزش کرنا، یہ 8 اور 10 بجے اٹھ کر گھنٹوں ورزش کرنے سے بہتر ہے جسم کے اعتبار سے، اور روحانیت کو جو طاقت مل رہی ہے وہ الگ۔ الغرض اسلام کے ایک ایک حکم پر تحقیق ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے، قرآن کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے۔ جو صحیح اور معتدل اور منصف مزاج لوگ ہیں وہ قبول کر رہے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وقت آئے گا آپ دیکھیں گے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ جو ایک طبقہ ہے دشمنان اسلام کا،
اندر سے ان کی کڑھن، اللہ نے پہلے ہی کہا تھا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو بڑا ناگوار گزرے گا، یہ دشمنان اسلام کو بڑی کڑھن ہوگی ایسے چیزوں پر اور ایسے حالات پر۔ اس کڑھن کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ایسی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کریم کی۔ خیر انہوں نے ایسی حرکت کر کے بتا دیا کہ وہ کتنے گرے درجے کے جانور ہیں، لیکن ایک مسلمان الحمدللہ کسی مذہبی کتاب کی کوئی بے حرمتی نہیں کرتا، کسی مذہبی رہنما کی شان میں نہ گستاخی کیا ہے نہ کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے پیارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، اور اپنے نبی کی تعلیم کی اتنی لاج تو الحمدللہ مسلمان رکھے ہوئے اور قیامت تک رکھے رہے گا۔ تم جانور بن جاؤ لیکن مسلمان جانور نہیں بنیں گے الحمدللہ۔ اور جب بھی یہ حرکت ہوئی ہے اس طرح کی، اسلام اور تیزی سے پھیلا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور صرف اسلام، خوب اچھی طرح پورے یقین کے ساتھ، کیوں ہمارے ملک میں بھی یہ جو یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، ایک ڈیبیٹ کے اندر ایک اینکر نے سوال کیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا قانون آتا ہے تو صرف مسلمان ہی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، کیوں وہی اس کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اسلام ہی زندہ ہے، مسلمان ہی زندہ ہیں، باقی سارے مذہب مر چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں۔ معاف کیجئے، عیسائی خود مذہب بیزار ہو گئے ہیں، وہ صرف اپنے چرچوں میں جا کے مذہب کو یاد کرتے ہیں، باہر نہیں۔ اور سچ بات یہ ہے، ہندو اپنے مذہب کو زندہ رکھنے کی ایڑی چوٹی لگا کر کوشش کر رہے ہیں، ہمارا مذہب بھی مسلمانوں کی طرح زندہ رہے۔ جس طرح ان کا رمضان آتا ہے، ان کی عیدیں آتی ہیں، ان کا اسلامی کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے، یہ بالکل کندھے سے کندھے ملا کے جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ کیوں ہمارے مذہب میں لوگ ایسا نہیں کرتے؟ ہمارے مذہب میں بعض لوگ الگ تہوار مناتے ہیں، بعض الگ مناتے ہیں، بعض مناتے ہی نہیں ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ تم بھی آؤ، تم بھی نکلو اور تم بھی اسی طریقے سے تقریبات منعقد کرو، لیکن یہ زبردستی زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں ہے۔ مذہب بیزار ہے وہ لوگ، اور کیوں نہیں ہوں گے؟ ان کا مذہب مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، بالکل زندگی نہیں ہے اس کے اندر، لہذا کوئی کچھ نہیں بولے گا، تم کوئی بھی قانون بنا لو، وہی بولے گا جو میدان میں زندہ ہے، اور وہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کا مذہب اسلام زندہ ہے، ان کی قرآن زندہ ہے، لہذا جو زندہ ہوتا ہے وہی مخالفت کرتا ہے، جو مر کے قبر میں چلا گیا وہ کہاں سے آواز لگائے گا؟ لہذا اس بنائے جانے والے قانون سے کوئی کسی کو سروکار ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اس کی پوری شدت کے ساتھ مخالفت کریں گے، اور مخالفت کر کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اس لیے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے تمام مسلم تنظیموں کی طرف سے کہ آج آخری دن ہے، لا کمیشن تک اپنی رائے بھیجنے کا، وہ QR اسکین کر کے، لہذا وہ اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو وہ ضرور کریں، اور کر کے لا کمیشن تک اپنی رائے درج کرائیں، وہ کیا فیصلہ کریں گے انہیں چھوڑو، لیکن کم سے کم یہ معلوم ہو کہ ہم زندہ ہیں، ہم دوسرے مذاہب کی طرح مذہب بیزار نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں، اور اس پورے ارادے کے ساتھ کہ قرآن و حدیث جو زندہ کتابیں ہیں، اس زندہ کتاب کو سینے سے لگا کر زندہ رہیں گے اور اسی کے ساتھ مریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ اور اللہ کا کلام اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں کافی رہی ہیں اور قیامت تک کافی رہیں گی۔ ان سے ٹکرانے والا کوئی بھی قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہم اسے پیروں کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں، صاف طور پہ یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ بے چین ہونے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرعون کی فرعونیت موسیٰ ہی کے مقابلے میں تھی، نمرود کی نمرودیت ابراہیم ہی کے مقابلے میں تھی، آج کے دور کے فرعون کی جو فرعونیت ہے وہ صرف ہم اور آپ کے مقابلے میں ہے، خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ باقی کسی اور مذہب و مسلک سے نہ اسے کوئی سروکار ہے نہ ڈر ہے، کیونکہ وہ بھی مرے ہوئے، وہ بھی مرا ہوا، دونوں کے مذہب مرے ہوئے، زندہ ہم اور آپ ہیں، ہمارا اور آپ کا مذہب ہے، اسے زندہ رکھنا ہے اور زندہ رہے گا وہ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی پوری ذمہ داری ہے، ہم مردہ ہونے کی کوشش نہ کریں، لہذا پوری زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں اور پوری تندہی کے ساتھ قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ کسی بھی قرآن و حدیث کے عمل سے پہلو تہی اختیار کرنے یا پیچھے ہٹنے کی ہرگز کوشش
مایوس نہ کریں, مضبوطی سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. یہی کامیاب مذہب, یہی غالب مذہب, یہی مکمل مذہب, یہی زندہ مذہب, یہی جنت میں لے جانے والا مذہب. باقی اس کے سامنے سب باطل ہیں, سب منسوخ ہیں, سب مردہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس زندہ مذہب اسلام پر پوری زندگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.